أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ سورہ آل عمران آیت 32۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یا خدا کی محبت رسول اللہ کی پیروی سے پہچانی جاتی ہے۔ یوں ہی دعویٰ کر دینا کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے، یہ محض زبانی بات ہے۔ اس قرآن کریم کی آیت میں دیکھیں کتنی بلاغت کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ نہیں فرمایا پھر مجھ سے بھی محبت کرو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہی آیت ہے جو آج کے خطبے کا عنوان ہے، اور اس سلسلے میں مختلف احادیث نبوی کے حوالے سے میں مضمون کو واضح کروں گا۔ کچھ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مواد اتنا اکٹھا ہو گیا ہے کہ شاید 2 خطبوں پر اس کو ممتد کرنا پڑے، مگر دیکھتے ہیں جس حد تک بھی ممکن ہے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنے محامد اور حسن ثناء میں سے بعض ایسی باتیں کھولی ہیں جو مجھ سے قبل کسی اور شخص پر نہیں کھولی گئیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حمد و ثناء کا مضمون خدا تعالیٰ نے خود سکھایا ہے، وہ اس سے پہلے دنیا کے کسی نبی کو بھی نہیں سکھایا گیا۔ فضالہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے سنا، اس نے آپ پر درود نہ بھیجا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور اسے یا کسی اور کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے لگے تو الحمدللہ اور ثنا سے شروع کرے۔ آپ کا یہ بعض دفعہ الرجی سے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، مگر بیماری نہیں ہے، وہ ہم خاف فکر نہ کریں، عارضی دورہ ہے۔ آپ نے اس پر درود نہ بھیجا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے آپ پر درود نہ بھیجا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور اسے یا کسی اور کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے لگے تو الحمدللہ اور ثنا سے شروع کرے، پھر اسے چاہیے کہ نبی پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔
تو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پر درود بھجوانے کا کوئی شوق نہیں تھا، ایک ذرہ بھی. اس لیے آپ نے درود کی ہدایت فرمائی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچے دل سے جو درود بھیجتا ہے اللہ اس درود کو اس پر واپس کرتا ہے. وہ اس کے فرشتے ایک کوئی اعلان کر رہے ہیں یہ شخص ہے جو نبی کریم سے محبت کرنے والا ہے، اس لیے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو یہ ہماری خاطر ہے، یہ نہ کوئی سمجھے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درودوں کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ہیں جس میں وہ ہوں وہ اپنے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرے گا. یہ کتاب بخاری باب حلاوت الایمان سے حدیث لی گئی ہے. 3 باتیں جس میں ہوں وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرے گا. اول یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول باقی تمام چیزوں سے اسے زیادہ محبوب ہو. دوسرے یہ کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرے. اور تیسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کفر سے نکلانے کے بعد پھر کفر میں لوٹ جانے کو اتنا ناپسند کرے جتنا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. مشکات باب الشفقت سے یہ حدیث دی گئی ہے. باب الشفقت والرحمت الخلق. حضرت عبد الرحمن بن ابی قرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز وضو کر رہے تھے کہ آپ کے صحابہ وضو والا پانی اپنے ہاتھوں اور چہروں پر ملنے لگے. دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر معرفت کی آنکھ سے اپنے صحابہ کی حرکتیں دیکھتے تھے اور ان کی تربیت فرماتے تھے. یہ ایک ظاہری طور پر جو بزرگ لگے اس کے منہ کا پانی اس کے ہاتھوں کا پانی اپنے چہرے پر ملنا ایک رسم بھی ہو سکتی ہے جس کا حقیقی کوئی بھی معنی نہیں. اور یہ رسمیں عام طور پر لوگوں کو حقیقت سے دور کر دیتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ایسا تم کس سبب سے کر رہے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو اپنے چہرے پہ ملتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے واقعی محبت کرتے ہو، اور لفظ واقعی زور ہے سارا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے واقعی محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے تو اس کے لیے تمہیں یہ کرنا چاہیے. اب باتیں وہ بیان فرمائی ہیں کہ اس میں اتباع رسول آ جاتی ہے ساری. محبت کے دعویٰ اور پانی ملنا اپنی ذات میں کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتا. فرماتے ہیں چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے تو اس کے لیے تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولو. جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں کبھی خیانت نہ کرو اور اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو. یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تربیت کا انداز تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اب یہ وہ حدیث ہے جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکار کر کہتا ہے یقیناً اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. پھر جبریل اہل سما میں منادی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے بس تم بھی اس سے محبت کرو. اس پر اہل سما بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس شخص کے لیے زمین میں بھی مقبولیت رکھ لی جاتی ہے. یہی مضمون جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اصلیت میں صادق آتا ہے
یہی مضمون ہے جو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں دہرایا گیا ہے، اور آپ کی مقبولیت جو دنوں میں ڈالی جا رہی ہے یہ اتفاقی حادثہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے نتیجے میں ہے اور رسول کی سچی محبت کے نتیجے میں ہے۔ ابو ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، یہ بخاری کتاب بدر الخلق سے لی گئی ہے، یہ پہلا ترجمہ ہو چکا ہے اس کا۔ یہ کتاب بھی بخاری کتاب الایمان سے لی گئی ہے۔ یہ روایت بھی بخاری کتاب الایمان سے لی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک سریہ کا امیر مقرر کر کے روانہ کیا۔ وہ ہر نماز میں قرات کے آخر پر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ہر نماز میں قرات کے آخر پر سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ صحابہ جب سریہ سے لوٹے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا ذکر کیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھو، وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں سورہ اخلاص اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں خدائے رحمان کی صفات کا ذکر ہے، اس لیے مجھے اس کا پڑھنا بہت پسند ہے۔ خدائے رحمان کی صفات کا تو بے شمار ذکر ہے قرآن کریم میں، مگر یہ سورہ اخلاص ایک خاص مقام رکھتی ہے، ایسا مقام رکھتی ہے کہ اس کو غیروں نے بھی ہمیشہ رشک سے دیکھا ہے، اور بڑے بڑے بدباطن اسلام کے مخالفوں نے بھی اس صورت پر رشک کیا ہے یا حسد کیا ہے، مگر اس کی تعریف سے باز نہیں آ سکے۔ تو یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کو میں اس لیے پیاری لگتی تھی کہ سورہ اخلاص جیسا اخلاص کسی اور صورت میں ظاہر نہیں ہوتا۔ تو آپ نے منع نہیں فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، ہر تلاوت کے بعد وہ یہ نماز یہ ادا کرے۔ اگر وہ سورہ الناس کی بھی تلاوت کرتا تھا تو پھر سورہ قل هو اللہ احد پھر بھی پڑھ دیتا تھا۔ اس سے یہ ضمنی مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ ایک انسان مثلا کبھی بھول بھی جاتا ہے اور کوئی بات کی صورت پہلے پڑھ لیتا ہے، تو جو متشدد مولانا مزاج رکھتے ہیں وہ فوراً ٹوکتے ہیں کہ وہ حدیث پہلے آئی ہوئی ہے، وہ پہلے پڑھنی چاہیے تھی، یہ بعد میں پڑھنی چاہیے تھی۔ مگر میں اسی حدیث سے استنباط کرتے کہتا ہوں کوشش یہی کرنی چاہیے، مگر بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، اور اس حدیث سے ثابت ہے کہ اگر بھول کر کوئی صورت جو پہلے آئی ہے وہ بعد میں آئی ہے، وہ پہلے پڑھ دی جائے، یا پہلے آئی ہے بعد میں پڑھ دی جائے، تو کوئی ایسا نقصان نہیں ہے۔ بہرحال اس کا اب جب سریہ سے لوٹے تو اس کا جواب ہے سننے والا۔ اس کا یہ جواب سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریۃ، یہ تو ہو چکی ہے، وہی ہے نا حدیث۔ میں نے کہا تھا کہ حدیث بعد میں رکھا کریں اور اس کا ترجمہ پہلے رکھ دیا کریں تاکہ وقت بچے۔ اس طرح بعض غلطی سے مجھے دوبارہ میں وہی شروع کر دیتا ہوں۔
اب یہ حدیث ترمذی کتاب الدعوات سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام یوں دعا مانگا کرتے تھے، اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے خدا، ایسا کر، یہاں خدا لکھا ہوا غلطی سے یہاں اللہ ہی چاہیے تھا لکھنا۔ اے میرے اللہ، ایسا کر کہ تیری محبت مجھے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے شیریں پانی سے بھی زیادہ پیاری اور اچھی لگے۔ یہ دعا وہ ہے جس کو حتی الموضوع اصل الفاظ میں یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو اصل الفاظ میں بجائے ترجمے کے یہ دعا پڑھنے کا مزہ آتا ہے وہ بالکل اور ہی چیز ہے۔ اس لیے میں نے یہ حدیث سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان من دعائے داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک یہ دعا تھی، اللہم انی اسأل حبک، اے میرے اللہ، میں تیری محبت کی استدعا کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت کی بھی جو تجھ سے محبت کرتا ہو، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسے عمل کی درخواست کرتا ہوں کہ جو عمل کرنا مجھے تیری محبت میں بڑھا دے۔ اللہم اجعل حبک احب الی، اے میرے اللہ، اپنی محبت مجھے زیادہ محبوب کر دے، من نفسی، اپنی جان سے، واہلی، اور اپنے اہل سے، ومن الماء البارد، اور ٹھنڈے پانی سے۔ ٹھنڈے پانی کا جو ذکر فرمایا گیا ہے، مراد یہ ہے کہ جب پیاس سے جان کنی کی حالت ہو، اس وقت سوائے ٹھنڈے پانی کی کوئی چیز تسکین نہیں دیتی۔ جو کوکا کولا کے شوقین ہیں ان کو بھی یہ تجربہ ہو سکتا ہے، جب پیاس سے جان نکلنے والی ہو بظاہر، اسے جو ٹھنڈا پانی کا مزہ ہے وہ بالکل ہی اور مزہ ہے۔ تو مائل بارد اس لیے فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام اگر خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ بے برکت اور ناقص رہتا ہے۔ اس سے مجھے اپنا ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا۔ ابھی حال ہی میں میرے بچے کارنوال گئے ہوئے تھے سیر کے لیے۔ ایک زمانے میں مجھے بھی شوق تھا کہ مختلف انگلستان کے خوبصورت علاقوں کی سیر کروں۔ اس زمانے میں عیسائیوں کی ایک بڑی خاص ادا تھی ہوشیاری کی، کہ وہ جو باہر سے آئے ہوئے طلباء ہوتے تھے ان کو پھنسانے کے لیے مفت اچھی سیرگاہوں کے لیے ایک ہفتہ مفت ٹھہرنے کی دعوت دیا کرتے تھے، اور باہر سے آنے والے طلباء پیسوں کی کمی ہوا کرتی تھی، ان کو اور کیا چاہیے۔ تو ایک دعوت مجھے بھی ملی کہ لینڈز اینڈ جو کارنوال کے کونے میں ہے، آخری کونا ہے، پینزنس اور لینڈز اینڈ، وہاں ایک عیسائی عورت نے دعوت دی ہے کہ آپ میرے گھر ٹھہریں، ایک ہفتہ کھانا پینا ٹھہرنا سب کچھ مفت ہوگا۔ تو مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے فوراً ہمیں بھر دی اور چلا گیا۔ اب ان کی میں ہوشیاریاں بتاتا ہوں، جو طلباء آج کل بھی اس قسم کے جال میں پھنسائے جانے والے ہوں، ان کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ وہاں گیا تو جب کھانا شروع ہونے لگا تو اس نے منہ میں کچھ یوں کر کے کچھ پڑا، اور میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، تو مجھے کہتی آپ بشک شروع کر دیں، ہمیں تو حکم ہے کہ جو کام بھی گریس کے بغیر کیا جائے، جو کھانا گریس کے بغیر کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے دین میں تو یہ نہیں ہے بات، آپ بشک کھاتے رہیں، ہم کیا فرق پڑتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا آپ کے وہاں صرف کھانے کا ذکر ہے؟
اسلام میں تو ہے کہ ہر کام جو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے بے برکت ہوتا ہے. بوٹ پہنتے وقت بھی ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں, کپڑے بدلتے وقت بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں. تو وہ بیچاری اتنی شرمندہ ہوئی کہ اس کو خیال تھا کہ اس وجہ سے, اس بہانے سے وہ اپنے عزیزوں کو اور زیادہ اسلام سے دور اور عیسائیت سے قریب کرے گی. اپنے ایک داماد کو بھی اس نے وہاں بلایا ہوا تھا. اور اس نے جب میری بات سنی تو اس کا دل متاثر ہوا, مگر مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس عورت نے اب یہ مسئلہ نہیں چھیڑنا یہاں, اور پسند نہیں کرے گی کہ اس کے داماد پر میں اثر ڈالوں. تو میں روزانہ اس کو سیر کے بہانے لے کر دور سمندر کے کنارے پہنچ جایا کرتا تھا اور ساحل پہ بیٹھ کے اس کو بتایا کرتا تھا, دیکھو اسلام کی یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے, وہ خوبی ہے. اور بڑے شوق سے سنتا تھا, اور اس عورت کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیا باتیں کرتا ہوں. وہ سمجھتی تھی کہ ہم صرف سیاری کر رہے ہیں. بہرحال خرچہ تو اس نے اٹھایا ہی ہوا تھا, وعدہ کیا ہوا تھا. سارے ہفتے کا کھانا پینا, اچھا کھانا کھاتے تھے. وہ مفت ہمیں ملا, اور مفت میں ایک مسلمان بھی بن گیا. وہ لڑکا جو اس کا داماد تھا, اس نے, مجھے یاد ہے, آخری دن مجھے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم تم سے دوبارہ میں ملاقات کر سکوں کہ نہیں, مگر آج میں تمہارے ہاتھ پر ایک عہد کرتا ہوں کہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے بیان ہی وہی میرا مذہب ہے. عیسائیت بحث, اگر عیسائیت کی کوئی بحث نہیں, سب جھوٹ ہے. اصل مذہب وہی ہے جو اسلام تم نے بیان کیا ہے. مجھے یہ توفیق ملے نہ ملے کہ میں کھلا اسلام میں داخل ہوں, یہ الگ مسئلہ ہے, مگر تم میرے گواہ رہو کہ میں مسلمان کی حالت میں ہوں, اور اس حالت میں تم سے جدا ہوں گا. اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے. میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں, جب بھی یاد آئے کہ اس کے دل میں سچائی تھی. اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا حال بنا, مگر وہ ایسا تھا کہ اس کو اسلام سے سچی محبت ہو چکی تھی. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لایا, فرمایا کہ اے لوگو, جنت کے باغوں میں چرنے کی کوشش کرو. ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جنت کے باغ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ذکر کی مجالس جنت کے باغ ہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صبح اور شام کے وقت خصوصاً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. جو شخص یہ چاہتا ہے اسے اس کی قدر و منزلت کا علم ہو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ہے, تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس کا کیا تصور ہے. اسی حدیث میں یا کسی دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں, انا عند ظن عبدی بھی, کہ میں, میرا بندہ جو میرے متعلق ظن کرتا ہے میں اسی طرح اس کے لیے اس سے ساتھ سلوک کرتا ہوں. فرمایا ہاں اس کی, تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس کا کیا تصور ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ایسی ہی قدر کرتا ہے جیسی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ جو حدیث میں نے پہلے اشارتاً ذکر کیا تھا, وہ اس لڑکے کو جو میں نے سنائی تھی یا اس کی ساس کو سنائی تھی, وہ یہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بھی اہم کام اگر خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ بے برکت اور ناقص رہتا ہے. اس میں صرف کھانے کی گریز کا ذکر نہیں, بلکہ ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنا ضروری ہے. جو میں نے الفاظ بیان کیے تھے, عند ظن عبدی بھی, وہ دوسری حدیث میں, اصل حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں.
یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس میں وہ نہیں ہے. یعلم منزلہ عند اللہ تعالی فل ینظر کیف منزلۃ اللہ تعالی عندہ. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی منزلت خدا کے ہاں معلوم کرے تو یہ دیکھے کہ اس کے ہاں خدا کی منزلت کیا ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس سے سلوک کرتا ہے. ایک حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کتاب الدعوات سے لی گئی ہے. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بہترین دعا الحمدللہ ہے. اس حدیث کے متعلق آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سنایا جا چکا ہے. یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. وہ اعلان کرنے لگ گئے، مدینے کی گلی گلی میں اعلان کیا کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو گیا. حضرت عمر بہت زیادہ فہیم اور ذکی تھے حضرت ابو ہریرہ سے، تو انہوں نے ان کو گردن سے پکڑ لیا، یہ تم کیا اعلان کر رہے ہو، خبردار جو ایسی بات کی. انہوں نے خبردار، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے. اسی طرح گردن میں ہاتھ ڈالے ڈالے کہ سیٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا ہاں میں نے فرمایا تھا، چھوڑ دو اس کو بیچارے کو. یہ ٹھیک ہے، ایران سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، لوگ سمجھیں گے کسی عمل کی ضرورت نہیں، بس لا الہ الا اللہ کہہ دو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ. یہ وہ حدیثیں ہیں جو آج کے خطبے کے لیے میں نے چنی تھیں. اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات ہیں جو کافی لمبے ہیں، اس لیے میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیے ہیں. اگر بچ گئے تو وہ اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کر دیا جائے گا. میں سچ کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہر سکتا اور انعام و برکات اور معارف اور حقائق اور کشوف سے بہرور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجہ کے تزکیہ نفس پر ملتے ہیں. کیا ملتے ہیں؟ جب نفس پاک ہو جائے تو برکات، انعام، معارف، حقائق اور کشوف یہ ملتے ہیں. جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے. اس لیے کشوف اور الہام کی خواہش نہ کرو بلکہ اتباع کی فکر کرو. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اس کے نتیجے میں از خود خدا تعالیٰ کی طرف سے کشوف، الہام، رویا مبارکہ وغیرہ یہ سب تم پر اتریں گے. اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. اور خدا تعالیٰ کے اس دعویٰ کی عملی اور زندہ دلیل میں ہوں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں. مجھے ضرورت تو نہیں لگ رہی تھی مگر لوگ یاد آ گئے ہیں. جب میں گلا تر کرتا ہوں تو بہت خوشی کا اظہار ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اور خدا تعالیٰ کے اس دعویٰ کی عملی اور زندہ دلیل میں ہوں. ان نشانات کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کے محبوبوں اور ولیوں کے قرآن شریف میں مقرر ہیں مجھے شناخت کرو. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا کسی کے ساتھ پیار کرنا
اس بات سے مشروط کیا ہے کہ ایسا شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کسی کے ساتھ پیار کرنا، یہاں پیار کرنے پہ زور ہے، اس بات سے مشروط کیا ہے کہ ایسا شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے۔ چنانچہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے پیروی کرنا اور آپ سے محبت رکھنا انجام کار انسان کو خدا کا پیارا بنا دیتا ہے، اس طرح پر کہ خود اس کے دل میں بھی محبت الہی کی ایک سوزش پیدا کر دیتا ہے۔ تب ایسا شخص ہر ایک چیز سے دل برداشتہ ہو کر خدا کی طرف جھک جاتا ہے اور اس کا انس و شوق صرف خدا تعالیٰ سے باقی رہ جاتا ہے۔ تب محبت الہی کی ایک خاص تجلی اس پر پڑتی ہے اور اس کا ایک پورا رنگ عشق اور محبت کا دے کر اور اس کو ایک پورا رنگ عشق و محبت کا دے کر قوی جذبہ کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تب جذبات نفسانیہ پر وہ غالب آ جاتی ہے اور اس کی تائید اور نصرت میں ہر ایک پہلو سے خدا تعالیٰ کے خارق عادت افعال نشانوں کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ تو کسب اور سلوک کی ہم نے ایک مثال بیان کی ہے، لیکن بعض اشخاص ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے مدارج میں کسب اور سلوک اور مجاہدہ کو کچھ دخل نہیں، بلکہ ان کی شکم مادر میں ہی ایک ایسی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے کہ فطرتاً بغیر ذریعہ کسب اور سعی اور مجاہدہ کے خدا سے محبت کرتے ہیں۔ اس بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ حمل کے دوران بلکہ اس سے پہلے بھی یہ دعائیں کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جو بیٹا پیدا کرے یا بیٹی پیدا کرے وہ خدا سے محبت کرنے والا ہو یا خدا سے محبت کرنے والی ہو۔ یہ دعائیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، پیدائش سے پہلے بھی اور پیدائش کے حمل کے دوران بھی، اور فرمایا ہے کہ اس کا بچے پر اثر پڑتا ہے۔ اونچی آواز سے جو تم لوگ باتیں کرتے ہو اس کا بچے پر اثر پڑتا ہے۔ اب سائنسدانوں نے اس بات کو دریافت کر لیا ہے، جو بات پہلے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ حمل کے دوران اگر تم بیوی سے سختی سے بولو گے تو بچہ واقعی لرزتا ہے اندر۔ انہوں نے ایکس ریز وغیرہ کے ذریعے یہ کروا کے دیکھا ہے، وہ بچہ کانپ جاتا ہے۔ اور اسی قسم کی بہت سی مثالیں میں نے پڑھی ہیں جو سائنس کی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ بچہ جب پیٹ میں ہو تو ماں سے پیار کی بات کرنی چاہیے اور اچھی بات کرنی چاہیے، اس کا اثر بچے کے دل پر پڑ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ تو کسب اور سلوک کی ہم نے ایک مثال بیان کی ہے، لیکن بعض اشخاص ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے مدارج میں کسب اور سلوک اور مجاہدہ کو کچھ دخل نہیں، بلکہ ان کی شکم مادر میں ہی ایک ایسی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے۔ وہ شکم مادر میں جو بناوٹ ہوتی ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے جو بیان کر رہا ہوں اس لیے ہو جاتی ہے، ورنہ ہر بچہ ویسے فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، مگر فطرت پر پیدا ہو اور پھر بے انتہا محبت اللہ تعالیٰ کی دل میں اس فطرت صحیحہ کے اوپر جوش مارے، یہ بات جو ہے یہ اس ذریعے سے پیدا ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جس کو مسیح السلام فرماتے ہیں فطرتاً بغیر ذریعہ کسب اور سعی اور مجاہدہ کے وہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا ان کو روحانی تعلق ہو جاتا ہے جس سے بڑھ کر ممکن نہیں ہے، اور پھر جیسا جیسا ان پر زمانہ گزرتا ہے وہ اندرونی آگ کے عشق اور محبت الہی کی بڑھتی جاتی ہے اور ساتھ ہی محبت رسول کی آگ ترقی پکڑتی ہے، اور ان تمام امور میں خدا ان کا متولی اور متکفل ہو جاتا ہے، اور جب وہ محبت اور عشق کی آگ ایک انتہا تک پہنچ جاتی ہے
تب وہ نہایت بے قراری اور دردمندی سے چاہتے ہیں کہ خدا کا جلال زمین پر ظاہر ہو، اور اسی میں ان کی لذت اور یہی ان کا آخری مقصد ہوتا ہے۔ اب زمانہ ایسا ہے جس میں جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے سب دنیا میں بہت کامیاب تبلیغ کر رہی ہے، اور 1 کروڑ کا نظارہ تو آپ دیکھ چکے ہیں۔ دعا کریں اگلے سال اللہ تعالیٰ ہم سب کو 2 کروڑ کا نظارہ بھی دکھائے، مگر مشکل یہ ہے کہ یہ 1 کروڑ بھی مولویوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، بہت مشکل پڑی ہوئی ہے۔ نتیجتاً انتقام کی آگ میں جل کر احمدیوں پر ظلم کر رہے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی بہانے سے احمدیوں کو تکلیف پہنچائیں۔ اب جو نیا دور آیا ہے اس میں جو بھی ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کی دل کی سچائی حقیقت میں اس بات سے بچھانی جائے گی۔ اگر اب بھی احمدیوں کو دہشت گردی کی کورٹ میں اس جرم میں بھیجا جائے کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ بہرحال کہتے چلے جائیں گے، کوئی دنیا کی طاقت ان کو اس بات سے باز نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے آئندہ دنوں کو میں بڑے غور سے مطالعہ کر رہا ہوں، اگر جو بیانات ہیں وہ سچے ہیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہاں احمدیوں کے حالات اچھے کر دے گا۔ جب حالات اچھے ہو جائیں گے تو پھر جھوٹ بول بول کے یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، شکر کریں حالات اچھے ہو جائیں گے، وہیں پھر بجائے اس کے کہ یہ دعا کریں کہ آپ یہاں آئیں، یہ دعا کریں کہ میں وہاں چلا جاؤں۔ تو یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے، اور ثابت ہو جائے کہ احمدیوں کو دنیا کی لالچ نہیں تھی بلکہ امام کے قریب ہونے کا شوق تھا۔ جو کچھ خدا نے دنیاوی فضل کیے ہیں وہ الگ ہیں، وہ ہو چکے، لیکن آئندہ یہ فضل زیادہ شان سے ظاہر ہونا چاہیے، اور اہل ربوہ کی چیخ و پکار بھی سنی جائے۔ اللہ ان کے دن بھی پھیرے اور ہم سب کو پوری شان کے ساتھ ربوہ میں واپس کرے۔ چنانچہ یہ جو تبلیغ کے ذریعے ہم پھیلتے ہیں اس میں ہرگز مراد یہ نہیں کہ عددی برکت ہو، کیونکہ عددی برکت تو مسلمانوں میں پاکستان میں ہی 10 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، عدد کوئی چیز بھی نہیں جب تک اس کے ساتھ حقیقت وابستہ نہ ہو۔ اس لیے اس ارادے سے تبلیغ کریں کہ خدا کا جلال زمین پر ظاہر ہو، اور اسی میں ان کی لذت اور یہی ان کا آخری مقصد ہوتا ہے۔ تب ان کے لیے زمین پر خدا تعالیٰ کے نشان ظاہر ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کسی کے لیے اپنے عظیم الشان نشان ظاہر نہیں کرتا، اور کسی کو آئندہ زمانے کی عظیم الشان خبریں نہیں دیتا، اور انہی کو جو اس کے عشق اور محبت میں محو ہوتے ہیں اور اس کی توحید اور جلال کے ظاہر ہونے کے لیے ایسے خواہاں ہوتے ہیں کہ جیسا کہ وہ خود ہوتا ہے۔ یہ بات انہی سے مخصوص ہے کہ حضرت الوہیت کے خاص اسرار ان پر ظاہر ہوتے ہیں، اور غیب کی باتیں کمال صفائی سے ان پر منکشف کی جاتی ہیں، اور یہ خاص عزت دوسرے کو نہیں دی جاتی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا کے ساتھ محبت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ اپنے والدین، جورو، اپنی اولاد، اپنے نفس اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر لیا جائے۔ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور سخت درجہ کی محبت سے یاد کرو۔ اب یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک خاص نقطہ پیش فرمایا ہے۔ اب یہاں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ تعلیم نہیں دی کہ تم خدا کو باپ کہا کرو، کیونکہ عیسائیوں نے باپ کہہ کر ٹھوکر کھائی تھی، اور باپ کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ کو گویا واقعتاً جسمانی بیٹا سمجھنے لگ گئے تھے۔ یہ تعلیم نہیں دی کہ تم خدا کو باپ کہا کرو، بلکہ اس لیے یہ سکھایا ہے کہ نصارہ کی طرح دھوکہ نہ لگے اور خدا کو باپ کر کے پکارا نہ جائے، اور اگر کوئی کہے کہ پھر باپ سے کم درجہ کی محبت ہوئی تو اس اعتراض کے رفع کرنے کے لیے فرمایا او اشد ذکر، باپ سے زیادہ ذکر کیا کرو۔ او اشد ذکر میں یہ مراد نہیں ہے کہ
یا یہ کرو یا وہ کرو. ایک محاورہ ہے کہ جب ہم باپ کے ساتھ محبت کہتے ہیں باپ کی طرح محبت کرو، باپ نہ کہو، تو مراد یہ ہے کہ باپ سے جو محبت ہے اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ محبت کیا کرو. چنانچہ حضرت داؤد کی جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اس میں کسی قسم کی محبت کا ذکر ہے. اب چونکہ 5 منٹ رہ گئے ہیں اور نماز بھی پڑھنی ہے، اس لیے یہ سارا مضمون یہ اگلے خطبے کے لیے رکھ لیتے ہیں. شاید اس سے بھی آگے چلے مگر دیکھتے ہیں. یہ رکھ لیں اور یہ اٹھا لیں اور اب نماز کے لیے شروع کرتے ہیں. آخری وہ دے دیں. کیا میں لے لیتا ہوں کہیں بھوک نہیں جاؤں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.